جہاں دو مسلمان بھائی جمع ہوتے ہیں، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، یا جہاں دو ہماری ماں بہنیں جمع ہوتی ہے، ہمارے درمیان میں سارے ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بچوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی دکان، اپنی شاپ، اپنا مکان۔ دو دوست جب ملتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہیں، دو بوڑھے ملتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہے، دو ماں بہنیں ملتی ہے تو ساری باتیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ دو جوان آپس میں ملے ہو، کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ تجھے بھی قبر میں جانا، مجھے بھی قبر میں جانا، اللہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تیری بھی موت آئے گی، میرا بھی جنازہ اٹھے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ میرے بھائیوں، آج دنیا کے تذکرے ہمارے درمیان میں ہوتے، لیکن آخرت کا کوئی تذکرہ ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، میں اسی سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دو دولت اگر کسی کو مل گئی، ایک اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی، میرے بھائیوں، ایسے مومن کا ایمان پکا ہو جاتا ہے، ایسے مومن کا ایمان پکا ہو جاتا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھائی۔ بھائی کون سی نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی جو آج بھی قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی پہلی رکعت میں یہ آیت کریمہ پڑھی، جس کا مطلب ہے، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرو۔ یہ آیت کریمہ ہمارے نبی نے پڑھی۔ میرے بھائیوں، نہ جانے کتنے درد کے ساتھ ہمارے نبی نے اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رونے لگے نماز میں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرا حال تو اتنا برا ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اتنا تڑپا کہ روایت میں لکھا کہ جب نماز مکمل ہو گئی، سارے لوگ جانے لگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی کہ آج رات کو جب مدینہ پاک میں سناٹا چھا جائے گا اور مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں اکیلا مسجد نبوی میں جاؤں گا اور اتنا روؤں گا کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے میرے خدا کو راضی کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ پروگرام کبھی ہمارے گھر میں بنا؟ بھائی چھٹی ہوتی ہے نا تو سیٹرڈے نائٹ کو پروگرام بنتے نہیں بنتے کہ کل چھٹی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیو، بہت سارے پروگرام ہمارے بنتے، لیکن کبھی یہ پروگرام بنا کہ کل چھٹی ہے تو آج رات کو تہجد میں اٹھ کر 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ پروگرام بنا؟ یہ پروگرام کون بنا رہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا رہے کہ آج رات کو مسجد نبوی میں جب سناٹا چھا جائے گا تو میں جاؤں گا اور اللہ کے سامنے روؤں گا۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو گئی اور رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب مدینے میں سناٹا چھا گیا، مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں مسجد میں پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے 2 رکعت نیت باندھی، میں نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بھائی نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، آج امت نے رونا ہی تو چھوڑ دیا نا۔ بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا۔ میرے بھائیو، ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے، لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت ابو ذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ، میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اے اللہ، یہ کمپٹیشن میں
میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیو کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا، بلال نے مجھے جواب دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے روتے کہا کہ بلال جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں۔ تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو وہ کیسا زمانہ تھا۔ حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بھائی کوئی گناہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے اب حضرت بلال نے دعا مانگی۔ میرے عزیز دوستو لکھا ہے رو کے دعا مانگی، کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا۔ اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی، مانگتے گئے۔ میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ بھائی ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا، تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی لیکن بلال نے آمین نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، بھائی بہت دعا مانگتے گئے، مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ یہ دعا مانگی اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو۔ 3 مرتبہ مانگی بلال نے، روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا، بلال نے آمین نہیں کہا۔ اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا، ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ بھائی دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں، اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں۔ بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، تم قبیلہ غفار کے رہنے والے، میں حبشہ کا رہنے والا، ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا، معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو بلال نے جب یہ بات کہی، لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے بھائیو لکھا ہے فتململ ابو ذر کتململ السلیم، ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔
کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا. اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں، میرے نبی کہاں، میں اتنا گنہگار، میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا. بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے، ایک طرف بلال تڑپ رہے، ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے. میرے بھائیوں، وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی. ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو، ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو. کہ لکھا ہے کہ رآ نورا، دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا. بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا تو بلال ابو ذر کو دیکھتے، ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا. اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا. اور اچانک نور نظر آیا، دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا. اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے، رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا اجالا کر دیا، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا. یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا. کہتے ہم دوڑتے دوڑتے گئے. کہتے ہم جب دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. ہم نبی کے پاس گئے. فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال، ابو ذر، آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا، سونے نہیں دیا. اب بیچارے ایک تو ویسے ہی رو رہے تھے، اور جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا، بس بلال اور ابو ذر روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. بلال بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. اور ہمارے نبی کہتے کہ نہیں، تم دونوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا. لکھا ہے کہ ابو ذر اور بلال ایسا تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا. میرے بھائیو، یہ کہہ کر ابو ذر اور بلال دونوں رونے لگے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. کیا کہا کہ اے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا. ہمارے نبی کہہ رہے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا. جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو. بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو. اب ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو، لکھا ہے کہ ابو ذر یہاں کھڑے، ہمارے نبی وہاں کھڑے اور پوچھتے ہیں. ہمارے نبی پوچھتے ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو، لکھا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، نبی کے گلے لگ گئے اور کہا کہ میرے نبی، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا. میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے. ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر وعدہ کرتا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر وعدہ کرتا ہوں جب جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف بلال ہوں گے، بائیں طرف ابو ذر تم ہوں گے. میرا عزیز دوستو، یہ بھی تو ایک دنیا تھی اور یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی. میرا عزیز دوستو، آج ہمیں وہی نبی پسند نہیں آئے نا. بھائی وہی نبی جن کے گلے ابو ذر لگ گئے تھے، بھائی لگ گئے تھے نا، اور ایسے لگ گئے تھے کہ بہت امید ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی لگے رہیں گے. لیکن میرے بھائیو، ہمیں نبی پسند آئے. آج وہی نبی ہمیں پسند نہیں آئے، بلکہ میرے بھائیو معاف کرنا، وہ نبی تو کیا، نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگا. بھائی نبی کا چہرہ اچھا لگا؟ آج میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور پہلے بھی میں نے پوچھا، آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہماری ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کون سی کمی تھی کہ ہم نے نبی کے چہرے کو توڑ کر یہودیوں کا چہرہ بنا لیا. بھائی کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں؟ بھائی تھی کوئی کمی؟ اگر کوئی کمی ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کیا کمی تھی. میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے اتارا کرتا تھا. میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس نے ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دی.